ہم بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی کسی مذہب کو اگر مانتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ سر کوئی تکلیف نہیں ہے سر. اگر کسی کو سکون ملتا ہے مان کے کسی کوئی تکلیف ایک نہیں کلٹ ہمیں. کو. کوئی تکلیف نہیں, آپ جون سی مرضی کلٹ کو ایکسیپٹ کر لیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ کلٹ جو ہے نا دوسروں کو برا بلا نہ کہے, ایز لانگ ایز کہ ان کو قتل و قتال کے بارے میں نہ کہے, ان کو ٹٹی نہ کہے, ان کو ذلیل نہ کرے, ان کے بارے میں غلط نہ بولے, مجھے کوئی اعتراض نہیں دنیا کی, جو مرضی کلٹ کو مان لیں آپ. دیکھیے اتیت میں جو ہوا وہ الگ بات تھا. نہیں, آدت میں جو ہوا وہ الگ بات نہیں تھا, کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک مسلمان کا کہنا ہے, لہٰذا وہ آدت میں جو ہوا اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ایک اورنگزیب نے یہ کیا اس وجہ سے میں اسلام کو نہیں مانتا, نہیں. میں ہمیشہ سے یہ بتاتا ہوں کہ اورنگزیب نے اگر کچھ کیا ہے, اگر وہ اسلام کے قوانین کے صحیح ہے, مطابق ہے, تو اس نے صحیح کیا ہے, ورنہ اس نے غلط کیا ہے. جو اس نے غلط کیا ہے میں نے اس کو کبھی اسلامک نہیں دکھانے کی کوشش کی, نیور ایور. جیسے ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, ہوں. کچھ لوگ نارمل ہوتے ہیں جو باقی مطلب کیا بتائیں آپ کو, صرف اپنے دھرم کو مانتے ہیں. جیسے آپ جیسے بول رہے ہیں ہاں کہ جیسے جی کوئی سر, بم اگر بلاسٹ کر آپ, دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ اپنے دھرم کو مانتے ہیں نا, لیکن اگر آپ کا دھرم انہیرنٹلی باقی لوگوں کے خلاف قتل و قتال کی باتیں کرتا ہے, then we have a problem with that dharma. Otherwise I have no problem with any dharma. آپ کی اپنی مرضی ہے, جو مرضی مانے, ہندو ہو جائیں, جین ہو جائیں, بدھسٹ ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, I have no problem. لیکن اگر انسان کسی دھرم کو اگر نہیں مانے گا تو پھر اس کا لائف تو مشکل ہے. تو میں نے کب کیونکہ کیا میں نے دیکھیے کہا ہے کہ نہ مانو, ایکسکیوز می, میں نے بولا نہ مانو, میں نے کہا ہے ایتھیس ہو جو, میں نے کہا ہے. دیکھیے آپ ہر چیز کے لیے سیم آرگیومنٹ نہیں رکھ سکتے, آپ کو اپنی وکیبلری چینج کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو ہرگز نہیں کہا کہ آپ ایتھیس ہو جو. تو جیسے دنیا میں ابھی سیکنڈ ہے اسلام, مطلب سنکھیا میں, تو اگر سب سنکھیا اسلام میں چھوڑ دیں گے تو کون سے دھرم میں جائیں گے؟ مطلب جہاں مرضی کچھ تو چلے ہوگا جاؤ, نا اس کے لیے. جہاں مرضی چلے جاؤ. مطلب اسلام اسلام دیکھو, سے آپ کو دقت ہے. اچھا, اسلام کا میجر پروفٹ کا نام کیا ہے؟ کیا بولے آپ؟ اسلام کے مین پروفٹ کا نام کیا ہے؟ محمد صاحب. محمد صاحب. جو کلمہ ہے پہلا, وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر آیا, رائٹ؟ کتاب الایمان, اس کے اندر کلمہ آیا نا آپ کا. اوکے, آپ پتہ ہے کہ کلمہ آپ کا شروع کیسے ہوتا ہے کتاب الایمان میں؟ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح مسلم 20. It is narrated on the authority of Abu Huraira, when the messenger of Allah breathed his last, Abu Bakr was appointed the successor. Amongst the Arab who wanted to become the apostate became Umar bin al-Khattab came to Umar. Why would you fight against the people when the messenger of Allah declared, I have been directed to fight against the people, so as long as they do not say there is no God but Allah, and he who professed it was guaranteed full protection of his property and life on my behalf, except for a right. مجھے بتائیے, جو دھرم کی بیس یہ ہو کہ تم نے ہمیشہ لڑتے رہنا ہے جب تک سب کوئی مان نہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ انڈیا سے لگ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, انڈیا میں ہاں انڈیا آپ سے کے ہے. ساتھ والا ہمسایا جو ہے وہ اگر اوم کو مان رہا ہے, یا کرشنا جی کو مان رہا ہے, یا آئی ڈونٹ نو کسی کو بھی مان رہا ہے, ٹھیک ہے, فائر کو مان رہا ہے, اگنی کو مان رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن محمد کہتا ہے جب تک ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دے گا, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, نہیں کہے گا, تب تک لڑنے گئے اس سے. تو بھائی آپ کا جو کلمہ شریف ہے اس میں ہی کٹرتا ہے. کلمہ شریف صحیح مسلم سے پہلے پورا یہ کلمہ شریف کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. دیکھیں یہاں پہ محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں اگلی اسی کی حدیث, یہ دیکھیں محمد اپنے منہ سے کہتا ہے I have been commanded, یہ دیکھیں محمد کہتا ہے, اللہ میسنجر کہتا ہے I have been commanded to fight against people for as long as do not declare that there is no God but Allah, and who professes granted his protection of his property on my behalf. جب تک وہ کلمہ نہیں پڑے گا تب تک اس کی نہ تو پراپرٹی نہ اس کی لائف, دونوں میں سے کوئی چیز بھی سیکیور نہیں ہے. آگے ایک اور پڑھ لیں, یہ دیکھیں, till they testify the fact there is no God but Allah and believe in me. محمد کہہ رہا ہے I am the messenger and in all that I have brought, تب تک ان کے بلڈ اور ریچز پروٹیکٹڈ نہیں ہے. سر آپ کا تو بیس ایسنس ہی جو ہے وہ کٹرتا کے اوپر ہے, قتل و قتال کے اوپر ہے, لڑائی کے اوپر ہے, مار کٹائی کے اوپر ہے. تو بھائی پھر مجھے بتائیں میں ایسی آئیڈیالوجی کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہوں؟ دیکھیے جی بات تو صحیح ہے, آپ جی, بات جو صحیح. لکھا ہوا تو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں.
جی اتنی بول سکتے نہیں لکھا ہوا. تو دیکھیے پھر چھوڑ دینا اسلام. میرا بس کہنا یہی تھا جی کہ دیکھیے ہم دکھائیے. ایک میوچل ماننا چاہتے ہیں کہ اگر چھوڑے بھی نہیں نہیں اور اس کے لیے آپ کو جو اسلام چھوڑنا جو پڑے گا. غلط ہے اس دیکھیں کو نہ مانے. پھر یہ حدیثیں ختم کروا دینا. انڈیا میں ان حدیثوں کے بین لگا دیں اور پھر قرآن کے بھی بین لگا دیں. میں آپ کو قرآن کیا دے. لیٹس گو ٹو قرآن. قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھی طریقے سے نہیں رہ سکتے. یہ دیکھیں, اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے تم سے قریب میں ہیں, وہ تمہارے اندر سختی پائیں, جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ لڑائی میں رہنا. آپ ہندی پڑھ سکتے ہیں؟ ہندی پڑھے ہاں چلے اتنا گا, پڑھ سکتے ہیں. پڑھے. ایمان والو اپنے آس پاس کے کافروں سے یودھ کرو اور چاہیے کہ وہ تم سے کٹلتا پائیں کٹلتا پائیں. اچھا آپ تھا اپنے وشواس آپ جس رکھو. علاقے میں رہتے ہیں, آپ کی گلی میں کوئی ہندو, سکھ, جین کوئی اور رہتا ہے, عیسائی کوئی رہتا ہے؟ ہاں ہاں, جی آدھا آدھا, ادھر ہندو آدھا مسلم آدھا. رہتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ ہر وقت لڑائی میں رہتے ہیں اور ان کو اپنے اندر کٹلتا دکھاتے ہیں کہ ان کو فیل ہو کہ تمہارے اندر کٹلتا ہے ان کے خلاف. دوست کے رہ رہتے ہیں ہم لوگ. تو پھر تو آپ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن, یہ قرآن ہے, قرآن سے یہ آیت نکال دیں. میں آپ کو ایسے کہ قرآن کے اندر 125 آیات ہیں. اگر وہ 125 آیات آپ قرآن سے نکال دیں کٹلتا والی, ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. قرآن میں سے یہ دیکھیے 125 آیات نکال دیں, میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کر لوں گا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میڈم میں سنیے, سنائیے. جیسے بچپن سے ہم لوگ ایک آئی دھرم کو ڈونٹ کیئر, مانتے ہوئے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور بچپن. آپ کا بچپن کیا ہے آئی ڈونٹ کیئر. بٹ میں آپ کے خلاف تو کبھی نہیں بولا. میں ایک مسلمان کے خلاف کبھی نہیں بولا. میں اسلام کی آئیڈیالوجی کے خلاف بولتا ہوں کیونکہ وہ آئیڈیالوجی سرے سے بری ہے. آپ اچھے انسان ہوں گے. آپ نے کہا آپ کے دوست ہیں, میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ قرآن آپ کو منع کرتا ہے دوست مت رکھو غیر مسلموں کو. میں نے نہیں دکھایا آپ کو. کیوں؟ مجھے آپ سے لڑائی نہیں ہے, مجھے تو اس آئیڈیالوجی سے لڑائی ہے. آپ قرآن میں سے یہ 125 آیتیں نکال دیں, میں بولنا چھوڑ دوں گا. انڈیا میں بولوں گا ہی نہیں, کبھی نہیں بولوں گا. یہ 125 آیتیں نکال دیں آپ قرآن میں سے. لیکن آپ انڈیا کو دیکھیے گا تو اتنا یہاں پر دھرم کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے زیادہ, مطلب جیسے کیونکہ پاکستان میں ہوتا ہے آپ کہ لوگ ہم لوگ اس کو وقت مائنورٹی میں ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 کیا کہتی ہے؟ لیٹس گو دیئر, ڈونٹ وری. 47 35 لیٹس گو دیئر. آپ اس وقت اس آیت پہ ایمان لا رہے ہیں. اے ایمانو, ڈو ناٹ ویکن اینڈ کال فار پیس. کمزور مت پڑو اور امن کی طرف مت لاؤ. وائل یو آر سپیریئر, جب تم طاقت میں ہو. اینڈ دین اللہ از ود یو. تو چونکہ ابھی آپ پاور میں نہیں ہو, سپیریئر نہیں ہو, اس لیے آپ امن کرتے ہو اور آپ کے ملاز امن کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ لوگ طاقت میں نہیں ہو. جس دن آپ 33% کراس کر جاؤ گے, جیسا کہ میں نے جہاد کے آیتوں میں بتایا تھا کہ اللہ نے پہلے کہا تھا ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہوگا, لیکن پھر گیم خراب ہو گئی. پھر اللہ نے کہا نہیں, ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہوگا. تو اس کا مطلب ہے آپ جب تک 33% سے اوپر نہیں جاتے تب تک آپ امن کرتے رہو گے. تو آپ کے ملا جو ہے نا, بھی آپ کو انڈیا میں امن سکھا رہے ہیں. جب آپ 33% کی ویلیو کراس کر لیں گے نا, 34% 35% پہ آ جائیں گے, اس وقت آپ کے ملا آپ کو امن سکھانا بند کر دیں گے. پھر آپ کو پاکستان والا اسلام سکھایا جائے گا. ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ انڈیا ابھی وہاں تک پہنچے ہی نہ, کیونکہ جب کبھی میری ایکسٹینڈڈ فیملی نے بھاگنا ہوگا تو وہ بھاگ کے انڈیا ہی جائے گی اور وہیں بھی اپنے آپ کو بچائے گی. دیکھیے ٹھیک ہے, تو رام بھائی, انڈیا میں یہ کتب پنے والا اسلام چاہیے ہی نہیں. آپ کو کیا بولیں گے اب. ہم بس یہی بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ مانے بھی اپنا دھرم کو, اور باقی جتنا کٹر تھا اس کو بھول جائے. نہیں سر, بھول نہیں سکتے. اس قرآن کے اندر لکھا ہے نا, قرآن سے آیتیں ہٹا دیں, میں مان لیتا ہوں. دیکھیں جب تک یہ آیتیں قرآن کے اندر ہیں, یو ہیو این ایکسکیوز ٹو بیکم اے جہادی. جب تک یہ آیتیں قرآن کے اندر ہے, یو ہیو این ایکسکیوز ٹو بیکم جہادی. دیکھیں اگر آپ نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں, اف یو ہیو نیور تھاٹ اباؤٹ جہاد, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, تھاٹ اباؤٹ, ٹھیک ہے, تو آپ ہپوکریسی کی ایک برانچ پہ مریں گے. یہ دیکھیں سننا, if you have never thought about jihad you will die on a branch of hypocrisy. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک اور حدیث ہے یہ, کیا یار بہت لمبا لکھ دیا میں آپ کو ابھی دکھایا تو نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سنن صحیح کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا لیکن جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ہپوکریسی کی ایک برانچ پہ مریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایٹ لیسٹ جہاد کے بارے میں سوچنا ضرور ہے. ہمیشہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے جہاد کرنا ہے, جب کبھی مجھے کال آئے گی جہاد کرنے کی.
یہ دیکھیں سنن نسائی 3097 آ گیا میرے پاس. بعض ریفرنس ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے. یہ دیکھیں کیونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا اور ٹاپک کہیں اور پہ چلا گیا. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں whoever dies without having fought, بغیر لڑے, or without fighting, thought of fighting, he dies on the branch of hypocrisy. وہ تو ایک منافق کی برانچ میں مرا ہے تو جہنم کا ایندھن بنے گا. سو بائی ڈیفالٹ مائی فرینڈ آپ جہنم جانے والے ہیں, چاہے آپ اسلام میں رہیں چاہے نہ رہیں. آپ بلکہ ہم جہنم کے اوپر والے درجے میں ہوں گے, آپ جہنم کے نیچے والے درجے میں ہوں گے. آپ اس کا ایندھن ہوں گے, آپ جہنم کی لکڑیاں ہوں گے جس پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور ہم اس آگ میں جلیں گے. بس جہاد نہیں کریں گے اس لیے. ہاں لکھا صاحب کے سامنے صحیح حدیث. یہ دیکھیں صحیح. اگر آپ نے جہاد کیا نہیں ہے, جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں, فائٹنگ ہے, جہاد کا لفظ بھی نہیں ہے. دیکھو قتال ہے, من مات ولم یحزر نفسه بغیر مات شبۃ النفاق, نفاق کی ایک برانچ مرو گے. بھائی آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں کٹرتا نہیں ہے؟ اسلام تو سٹارٹ ہوتا ہے کٹرتا سے. اسلام میں رہتے ہوئے آپ کو کٹرتا چاہیے. اسلام میں رہتے ہوئے آپ کی سوچ کٹر ہونی چاہیے. ایڈم بھائی اسلام میں آپ کی سوچ بھی کٹر ہونی چاہیے. اگر آپ کی سوچ کٹر نہیں ہے تو آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے. آپ بتائیں میں کیا کروں اس بارے میں؟ آپ اچھے ہو سکتے ہیں, میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ اچھے ہیں, آپ بڑے اچھے انسان ہیں. اسلام اچھا نہیں ہے. میں آپ کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں, میں اسلام کے اوپر بات کرتا ہوں. ہم لوگ کو پتا ہے دقت کیا ہے بھائی. ہم لوگ قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن کوئی میننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. کبھی دیکھتے ہی نہیں, غور و فکر نہیں کرتے میننگ کے بارے میں. سر کل انڈیا آپ میں کا ادھکتر تو مفتی فتوا دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں آپ اگر جہاد پہ نہیں جائیں گے لیکن آپ کے محلے کے 10 بندے جہاد پہ چلے جائیں گے نا, اگر وہ فتوا دیتا ہے کہ جی جہاد اب فرض ہو گیا, اگر مفتی صاحب فتوا دے دیتے ہیں کہ اب جہاد فرض ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہے نہ جائیں لیکن کہ آپ کے محلے کے 8-10 بندے چلے جائیں گے, ہاں ہے ویسا ہے بہت کوئی. بس بات ختم ہو گیا سر. اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, آپ کے لیے نہیں کر رہے. اسلام میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو جہاد کے لیے کال کیا جائے گا اور آپ ہمیشہ سے سوچ رہے ہیں میں نے مرنا جہاد میں ہے. آپ جب دعا کرتے ہیں نماز کے بعد, کیونکہ میں بھی دعا کرتا تھا ہمیشہ, یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا, آپ کرتے ہیں اس کی دعا کہ یا اللہ ہاں مجھے شہادت کی موت دینا, کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. تو پھر آپ تو جہاد کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب جہاد پہ کال آئے گی اور آپ شہید ہو کے مریں گے. تو آپ تو خود اس چیز کو مان رہے ہیں. نبی نے شہادت کی دعا مانگی, نبی کو شہادت ملی, اس کو ایک یہودی نے زہر پلایا, مر گیا, شہادت کی موت مری. آپ تو خود شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں, آپ تو خود کٹ رہے ہیں ذہنی طور پہ. جس دن آپ دعا مانگنا چھوڑ دیں گے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے, اس دن میرے پاس آنا. بذات خود آپ ان بلڈ اندر سے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے. اور جب کبھی غزوہ ہند ہوگا اور آپ کے مولانا نے کہہ دیا, مفتیوں نے کہہ دیا کہ چلو جی جہاد اب اس وقت فرض ہو گیا, تو آپ کو تو کریں گے, آپ اپنے ساتھیوں کو ماریں گے. جس طرح قرآن چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 128-123 آپ کو دکھائی ہے کہ اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو. یہ تو ہر محلے میں لڑائی ہوئے گی جب غزوہ ہند شروع ہوگا, کیونکہ مسلمان اس وقت ہر محلے میں بیٹھ گئے ہیں. تو وہ غزوہ ہند نہ ہو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. کیا بولے, آپ تو بحث نہیں کر سکتے. آپ تو بات آپ صحیح ہے لیکن اب بات کیا کر ختم ہو گیا سکتے ہیں, جو بچپن سے مانے آ رہے ہیں اسے چھوڑنا بھی مشکل ہے. سر. مشکل اب ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے بھائی, ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ چمچے سے کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. جب بچہ پہلی دفعہ چلنا شروع کرتا ہے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. جب پہلی دفعہ سائیکل چلائی تھی پہلی دفعہ میں ہی چلا لی تھی یا کئی دفعہ گرے تھے؟ نہیں سر میں جب چھوٹ پہلی ابھی دفعہ بھی گاڑی مطلب چلائی تھی تو پہلی دفعہ آسانی سے ہی گاڑی چلا لی تھی یا بڑی مشکل سے چلائی تھی؟ تو ہر کام پہلی دفعہ میں مشکل ہی لگتا ہے, لیکن جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. تو اسلام کو بھی چھوڑنا شروع میں مشکل ہی ہے, بٹ ونس یو نو کہ تم نے کیوں چھوڑا پھر بہت آسان ہے. پھر آپ دنیا کی ماریں گے کہ بھائی اس کو چھوڑو, یہ کٹر اسٹوپیڈیٹی ایڈیالوجی ہے. لیکن چھوڑ بھی تو نہیں سکتے نا, پھر پتا چھوڑ چل جائے سکتے گا ہیں, تو سب پھر چھوڑ سکتے ہیں. میں نے شام چھوڑا, تک سب نے پتا چھوڑا, چلے آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, چھوڑ سکتے ہیں, کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہی میں نے کہا شروع میں پہلی دفعہ کام کرنا مشکل لگتا ہے, بعد میں آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ریالٹی کا پتا ہوتا ہے. ابھی آپ بچپن سے آپ کو ایک چیز سکھائی گئی ہے, وہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہے.
جب وہ چھوڑنا بھی چاہے تو آئیڈیالوجی صحیح ہوئے گی تو سیٹ ہو جائے گا. بوائکاٹ کا ڈر لگتا ہے, سماج بوائکاٹ کر دے گا اس کا ڈر لگتا ہے. سماج بائیکاٹ کیوں کر دے گا؟ اپنے آپ کو پہلے اتنا بنا لو, پھر اوپنلی بتانا. پہلے کچھ بنا لو, پڑھائی کرو, لکھائی کرو, اچھی جگہ جاب کرو, سماج کون سی بائیکاٹ کرے گا؟ کر دے اس کے بعد تمہارے اہل کو ٹھنڈ. پاکستان میں 4 لاکھ لوگوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں مولانا کہ انہوں نے اسلام نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اوپنلی بلاسفیم بھی کر رہے ہیں. تو سوچو کتنے لوگوں نے پاکستان میں چھوڑا ہوگا اس وقت, ملینز میں. تو تمہارے پاس کتنا ہے؟ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم تو انڈیا میں ہو. ہاں تمہارے ٹھلے کو ٹھنڈ ہونی چاہیے بھائی, تم نے اسلام چھوڑا, تمہیں کیا ٹینشن؟ تم تو انڈیا میں ہو, پاکستان میں لوگ چھوڑ رہے ہیں, تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ صحیح بول رہے ہیں. چلے مبارک, تھینک یو سو مچ. سوچیے اس بات پہ. اور اگر آپ سے جڑنا چاہیں تو بات کرنا چاہیں تو لائیو سٹریم سیٹرڈے, ورنہ ساحل کے چینل پہ ٹیوزڈے اور فرائیڈے. اور ڈسکارڈ میں آپ کا نہیں ڈسکارڈ نہیں, ابھی آپ پہلے سمجھیں, سیکھیں. ٹھیک ہے. ہو جب چھوڑ دیں گے پھر ڈسکارڈ دیں گے آپ کو. جی ساحل بھائی. ہو مبارک تمہیں, ٹھلے کو ٹھنڈ مل گیا. ساحل تو ہی بول رہا تھا جب سے ٹھلے کو ٹھنڈ. تھینک یو مولانا صاحب, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے, آپ جڑے. ہاں, تھینک یو. بالکل.